یہ چین اور امریکہ کی لڑائی، کیونکہ اب امریکہ کے مقابلے میں وہ کھڑا ہو گیا ہے تن کے جو چائنا ہے، اور اس نے بھی تقریباً اسی کے لگ بھگ 84% ٹیرف اس نے اپ کر دیے ہیں، اور اپنی جو کمپنیز ہیں ان کے لیے انہوں نے کریڈٹ لائن کھول دی ہے۔ BYD کو $1.9 ٹریلین کا کریڈٹ بینکوں نے دے دیا ہے کہ برکس نکال دو اس کا، جو ٹیسلا وغیرہ یا دیگر یہ جو بجلی کی گاڑیاں ہیں۔ جی میاں صاحب۔ قائد صاحب، آپ کو یاد ہوگا جب یہ تجارتی جنگ چھیڑنے کے لیے ٹرمپ پر تول رہے تھے تو اس وقت چین کی جانب سے یہ بیان آیا تھا کہ اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہوگا، اس کا الٹا نقصان ہوگا اور تجارتی جنگ نہ چھیڑی جائے، لیکن ٹرمپ نے وہ چھیڑ دی اور تمام ملکوں پر ٹیرف بڑھا دیا، چین پر بھی بڑھا دیا، پاکستان پر بھی 29% لگا دیا، جس کا پاکستان کو $70 کروڑ کا نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ لیکن اس حوالے سے ایک حکمت عملی تیار کی گئی ہے، اس پر بات جو ہے میں بعد میں کروں گا۔ لیکن جو چین ہے اس پہ اور امریکہ ایک دوسرے پر وار کر رہے ہیں۔ پہلے امریکہ نے وار کیا، پھر چین نے جو ہے جوابی وار کیا، اور پھر امریکہ نے کیا، پھر آج چین نے جو ہے 84% ٹیرف لگا دیا ہے۔ امریکہ نے جو ٹیرف لگایا ہے وہ چند مصنوعات پر لگایا ہے، لیکن چین نے جو ہے وہ آگے بڑھ کر تمام مصنوعات پر جو امریکن مصنوعات ہیں ان پر 84% ٹیرف لگا دیا ہے، جس سے چینی جو امریکی جو درآمدات ہیں ان میں بھی کمی آئے گی، اور اس کے علاوہ جو امریکہ کا ریونیو ہے اس میں بھی کمی آئے گی۔ اصل میں امریکہ یہ چاہ رہا تھا کہ چین بھی گھٹنے ٹیک دیتا، جس طرح کہ یورپ نے کہا کہ ہم پہلے بات چیت کرنے کو تیار ہیں، لیکن پھر بھی یورپ بھی کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے پہلے 0 ریٹ کا کہا، پھر انہوں نے بھی 15% کے جو ہے وہ دھمکی دے دی ہے، انہوں نے کہا ہم 15% ٹیرف لگا دیں گے، اور اس کے علاوہ 70 ممالک جو ہیں ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بات چیت کرنے کو تیار ہیں، جس میں ٹرمپ کا یہ دعویٰ ہے کہ $2 ارب ان کو روزانہ مل رہے ہیں، لیکن یہ غلط دعویٰ ہے، کیونکہ وہاں پر جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ بڑی تشویشناک ہیں کہ امریکہ کے اندر نہ صرف مہنگائی بڑھ رہی ہے بلکہ لوگ جو ہیں سڑکوں پر آ رہے ہیں، اور جو ٹرمپ ہے اس کی مقبولیت بھی کم ہو گئی ہے۔ ادھر چین نے مکمل طور پر مکمل تیاری کے ساتھ جو ہے ٹیرف لگایا ہے، اور 84% ٹیرف لگا کر انہوں نے اپنی تجوریوں کے منہ بھی کھول دیے ہیں، اپنی کمپنیوں کو پیسہ دے دیا ہے تاکہ وہ اپنی کمپنیاں چین کی جو ہے وہ مال تیار کریں اور دیگر منڈیاں جو ہے ان کو تلاش کریں اور وہاں پر اپنا مال بھیجیں۔ یورپ پر جو ہے وہ چین نے توجہ مرکوز کر لی ہے، رشیا میں توجہ مرکوز کر لی ہے، پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ چین نے توجہ مرکوز کر لی ہے، اور اس مارکیٹ کو کیپچر کرنے کے لیے وہاں پر تجارتی طور پر اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے وہاں پر جو ہے وہ مکمل وفود بھی بھیجے جا رہے ہیں، اور وہاں پر مکمل انہوں نے پہلے بھی تیاری کر لی ہوئی تھی، لیکن اس کا زیادہ نقصان جو ہے وہ امریکہ کو ہونے والا ہے۔ وہ اچھا میاں صاحب، میں ایک نئی تھیوری جو نیو یارک ٹائمز نے آج دی ہے، میں اس کے بارے میں بات، اس میں اور وہ کار کوئی اپنے تھے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے جس طرح اس سے پہلے یہ تجربہ ہو چکا ہے کہ جی وہ ڈالر اپنا گرانا چاہتا ہے خود ہی، یہ نیو یارک ٹائمز میں ایک رائے ہے، اور ادارتی صفحے پہ میرے خیال میں ان کا مین ایڈیٹوریل شاید آج کا یہی ہے۔ وہ اس لیے کہ جب یہ اس کے ڈالر گر جائے گا تو یہاں پر جو اس کی پروڈکٹس ہیں وہ دنیا میں سستی ہو جائیں گی، مگر سوال یہ ہے کہ ڈالر کی ایک پریسٹیج بھی ہے، اور ڈالر کے بنیاد پہ اور ریزرو کرنسی ہونے کی بنیاد پہ تو امریکہ بہادر کھڑا ہے آج، ورنہ آج اگر آپ دیکھیں تو اس کی مینوفیکچرنگ جو ہے وہ تو 14% رہ گئی ہے، جسے ہم ریئل اکانومی کہتے ہیں، باقی تو سارا سروس سیکٹر بن گیا۔ یہاں جس طرح سے سٹا چلا اور پوری دنیا میں سٹا چلا، بھائی جب آپ پراپرٹی کے سٹے میں، مثال کے طور پہ میں کل آپ کو یہ فگر کنفرم کر دوں گا، کروڑوں مکان، کم از کم ملینز میں جو مکان ہیں امریکہ میں وہ خالی پڑے ہیں، اور ملینز میں ہی لوگ ہیں جو سڑک پہ سوتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے مکان وہاں اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ رات کو آپ موسموں کی سختی سے بچ سکیں، بلکہ وہ پراپرٹی کے سٹے میں بیچ کے لوگ مال کماتے ہیں۔ یہی حال یورپ کا بھی ہے، وہ بھی کل فگر آپ سے کنفرم کریں گے۔ اب بات یہ ہے کہ امریکہ بہادر جو ہے وہ اگر یہ ایک ایسا جوا کھیل رہا ہے کہ جس کا جو اینڈ گیم کا کسی کو پتہ نہیں ہے، مگر ایک بات ہے میاں صاحب، یہ جس طرح فال آف رومن امپائر ہوئی تھی یا جس طرح خلافت عثمانیہ ٹوٹی تھی، اب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ امریکہ بہادر کی ڈائنگ ککس ہیں۔ اب یہ خبر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، US to take back Panama Canal from Chinese influence visiting Pentagon chief says۔ اچھا بھی لے لو، چلو اس کو بھی لے لو۔ سوال یہ ہے میاں صاحب کہ اگر بنیادی جو اصول ہے جو معیشت کا ایک عام طالب علم میری جیسا بھی جانتا ہے کہ سپلائی سائیڈ تو آسمان پہ پہنچ گئی، ڈیمانڈ بیٹھ گئی، اس کا مطلب کیا کہ بھائی جو سپلائی سائیڈ ہے، جو بنانے والا ہے، جو مینوفیکچرر ہے، اس کو تو آپ نے ٹیکس چھوٹ بھی دے دی، اور جس نے خریدنا ہے اب آپ نے کیا کیا
سب سے پہلے جب بحران آیا 2008 میں تو آپ نے کیا کیا جی، یا اس سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ 2008 کا بحران کیوں آیا تھا؟ کیونکہ آپ نے کریڈٹ ایکسپینشن کی، جس سے مصنوعی پھیلاؤ منڈی کا، مثال کے طور پر جو پیسہ میں نے 15 سال بعد کمانا تھا وہ مجھے آپ نے بیچ دیا، میں جا کے ایک مشین لے آیا گاڑی، یا میں اپنی واشنگ مشین لے آیا اور کام چلتا رہا۔ یہ کام وقت سے اڑا 2008 میں، جسے سب پرائم لون کرائسس کہتے ہیں، جب لیمن بردر گر گیا، جب آپ کی فینی مائی اور فریڈی میک دوست، یہ عجیب سے نام ہے ویسے، یہ دو بہت بڑی جو ہاؤسنگ کمپنیاں گریں، تو آپ نے کیا کیا؟ اچھا یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ 2010 کا پرچہ مجھے یاد آ رہا تھا اور آج میں نے اس کو گوگل کیا تو یہ نکل آیا، یہ 2010 جون میں اس نے لکھا تھا، دی بروکن اسٹیٹس آف امریکہ۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ٹائم ہے اور بہت بڑا ان کا میگزین ہے، اور یہ گاڑی کی نمبر پلیٹ انہوں نے اس کو ٹوسٹ کیا ہوا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ بینکرپٹ۔ تو میاں صاحب، قائد صاحب، ٹرمپ کا ایک بیان آپ کو ٹرمپ کا ایک بیان جو ہے وہ آپ کو یاد آتا ہوگا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ڈرلنگ کریں گے اور وہاں سے تیل نکالیں گے، بہت زیادہ تیل نکلے گا اور گیس نکلے گی، بیچیں گے۔ اب WTO کی مارکیٹ جو ہے وہ اتنی گر گئی ہے کہ آج پھر 3% جو ہے وہ گر گئی ہے اور 13% جو ہے وہ گر چکی ہے WTO کی مارکیٹ۔ میاں صاحب تیل جو ہے وہ نکل، میاں صاحب ایک بات مکمل کر دوں، اب کریڈٹ ایکسپینشن کی لمٹ آتی ہے تو کرتے کیا ہیں؟ کرتے یہ ہیں کہ جب لیمن بردر گرتا ہے، یہ فینی مائی فریڈی میک گر جاتا ہے، بینک گر جاتے ہیں، تو یہ عوام کے پیسے سے جو نجی کاروبار ہیں ان کو بچاتے ہیں، نوٹ چھاپنا شروع کرتے ہیں، جسے کوانٹیٹیٹیو ایزنگ کہتے ہیں، بڑے بڑے نام رکھ لیتے ہیں، نوٹ چھاپی جاؤ اور ان کو دیتے جاؤ، جہاں سے پھر وہ زومبی کمپنیز بنتی ہیں۔ زومبی کمپنیز کیا تھیں؟ انہوں نے کہا کہ جو چھوٹے ادارے ہیں ان کو کہا کہ یار بندے نکالو مت، پورا نظام نیچے گر جائے، ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، جو آپ کے جو یہ سیلری رولز ہیں ان کو پیسے دیتے رہو، تو بچاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں امریکہ کا قرضہ کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ یہاں آن پہنچے ہیں، یہاں اب انہیں ڈر ہے کہ یہ قرضہ سسٹینیبل ہی نہیں ہے۔ آج پورا امریکہ بہادر اگر آپ چھابے پہ رکھ کے بیچ دیں تو 33 سے 34 ٹریلین ڈالر کا ہے، اور اس کی اوپر جو قرضہ ہے وہ 35.5 ٹریلین ڈالر کا ہے۔ تو اب آپ اس سے کیسے نکلیں گے؟ تو یہ آگ سے آگ بجھا رہے ہیں میاں صاحب، یہ ساری چیزیں اب دیکھیں اس سسٹم کو۔ قائد صاحب اصل میں ٹرمپ کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ اس نے کر کیا دیا ہے۔ قائد صاحب اصل میں ٹرمپ جو ہے وہ دیکھنے میں ابھی کچھ ان کو سمجھ آئے گی شاید، تو اس وقت گزر چکا ہوگا۔ جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ WTO کی مارکیٹ گر گئی ہے، وہ کہاں سے تیل جو ہے وہ امریکہ سے نکلنا تھا، اس کے بعد جو ہے پیسے آنے تھے اور امریکہ نے عظیم تر امریکہ بن جانا تھا، وہ بھی درے کا درہ رہ گیا۔ اس طرف جو ہے چین جو ہے وہ امریکہ کو بلیڈ کر رہا ہے، وہاں پر امریکہ جو اکانومی ہے وہ اس کو بالکل گرا رہا ہے۔ وہ اس طرح کہ انہوں نے امریکن جو ٹریجری بانڈز ہیں وہ بیچنے شروع کر دیے ہیں۔ ایسی اسٹریٹجی کے ساتھ چین آیا ہے کہ اس میں امریکن جو سرمایہ کار ہیں ان کے ہوش اڑ گئے ہیں، ان کو معلوم ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن ٹرمپ جو ہے وہ فی الحال نہیں سمجھ رہا۔ ٹرمپ گالیوں پر آ گیا ہے، ٹرمپ جو ہے وہ ایسی گالیاں نکال رہا ہے کہ وہاں ہم یہاں پر جو ہے ہم بتا نہیں سکتے۔ ہم اچھی خبر، اگر ہم 7 کروڑ ڈالر یا 70 کروڑ ڈالر کا ہمیں اگر نقصان بھی ہوتا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم ایک بینیفیشری بھی ہوں گے۔ اب امریکہ میں جو کاروں کی قیمت میں 4,000 سے 12,000 ڈالر کا اضافہ ہوگا، لوگ گاڑیاں نہیں خریدیں گے۔ آلریڈی لوگوں کی ریئل ویج جو ہے وہ گر چکی ہے، بہت گر چکی ہے، وہ کھانے پینے سے آوازار ہیں۔ ایون آپ برطانیہ میں اگر دیکھیں تو برطانیہ میں ہوم لیس لوگوں کی تعداد میں پچھلے دنوں 14% اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ وہاں ایک نئی اصطلاح آ گئی ہے کہ جناب ایٹ اور ہیٹ، یا روٹی کھا لو یا سردی میں جو ہے وہ گھر کو گرم کر لو۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر تیل کی قیمتیں نیچے آتی ہیں تو ہماری امپورٹ آلموسٹ 30% جو ہے وہ یہ پیٹرولیم پروڈکٹس کی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں جو وہاں نقصان ہوگا ایکسپورٹ میں یا ٹیرف کی بنیاد میں، وہ ممکن ہے تیل کی قیمتیں کم ہونے سے ہمارا وہ آف سیٹ بھی ہو جائے۔ ویسے بھی وی آر نو بگ پلیئر، مجھے لگتا ہے جتنا بڑا بگ پلیئر ہے۔ میں یہی بات کر رہا تھا اس وقت کہ یہ ہم خبر دیں گے، کیونکہ اگر 70 کروڑ ڈالر کا خدشہ ہے ہمارے نقصان کو، لیکن حکومت نے ایک اسٹریٹجی تیار کر لی ہے، اور آج وزیر اعظم کے زیر صدارت اجلاس ہوا ہے جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ وزیر خزانہ اور وزیر تجارت اور بہت سے سرمایہ کار جو ہیں وہ امریکہ جائیں گے، وہاں پر بات چیت کریں گے، اور یہ تجویز دی گئی ہے کہ جو ٹیرف ہمارا درآمدات کا ہے
उसको कम किया जाएगा ताकि उन अमेरिकन टैरिफ जो है वो कम हो जाए और हम उस सतह पर आ जाएं कि इंडिया जो है वो अगर दरामदात करता है टेक्सटाइल की तो हम उसके बराबर आ जाएं। और जो वहाँ पर बांग्लादेश है उनका टैरिफ पहले ही ज्यादा है, तो इसलिए हमने स्ट्रेटजी तो इसकी तैयार कर ली है। और जो आपने बात की सर तेल की, 13% जो है खाम तेल की कीमतें गिर चुकी हैं और जिसका फायदा जो है पाकिस्तान में ही होगा। 16 अप्रैल को जो नई कीमतों का ऐलान होगा उसमें बड़ी जो कमी होने का इम्कान है।